نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور یہ مہینہ بے شمار برکتیں اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ اس مہینے کو ایک خاص اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے محبوب نے اپنا مہینہ کہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے بہت سے بزرگان دین اللہ کے وصال سے شرف یاب ہوئے۔ غریب نواز کا تعلق بھی اسی مہینے سے، مولا علی شیر خدا کا تعلق بھی اسی مہینے سے، حضرت امیر معاویہ کا تعلق بھی اسی مہینے سے، اور اماموں کے امام امام جعفر صادق کا بھی تعلق اسی بابرکت مہینے سے ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسائے۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ کنڈے کی نیاز کی کیا حقیقت ہے؟ اس نیاز کے کیا کیا فائدے ہیں؟ یہ نیاز کس کے لیے کرایا جاتا ہے اور یہ نیاز رجب کے ہی مہینے میں کیا جائے، کس تاریخ کو کیا جائے، آج میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کنڈے کی نیاز کے متعلق بہت ساری فضول باتیں عوام کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس بیان کو سن کر کے آپ ان فضولیات سے بچ سکے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق کون ہیں۔ وہ جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بھیجنے کا اختیار دیا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں ایک گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بیچ دو۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کی قیمت، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اگر تم مجھے یہ گھر بیچتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دے دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ دیکھیے آپ کے اس دور کے لوگوں کا یقین کتنا پختہ تھا۔ کہا حضرت اس کے لیے کاغذات بنوانے ہوں گے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے لکھ کر کے دے دے۔ کہا کہ میں لکھ دیتا ہوں کہ مکان آپ کا اور آپ لکھ دیں کہ جنت تمہاری۔ آپ لکھ دیں کہ ہم نے اس سے گھر لیا اور بدلے میں اسے جنت میں گھر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور پھر حج کے ایام آئے۔ امام جعفر صادق حج کرنے کے لیے گئے۔ ادھر وہ حج کو گئے اور ادھر یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے جنت خریدا تھا اپنے مکان کے بدلے میں۔ اس نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ جنت کا یہ ٹکٹ ہے، داخل ہونے سے پہلے مجھے یہ ٹکٹ دکھانا ہوگا، اسی کے بنا پر تو جنت میں داخلہ ہو پائے گا میرا۔ اب ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد گھر والوں نے کاغذ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اس شخص کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ سب آئے اور امام جعفر صادق کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، آپ نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے تو خریدا ہے اور اصول کے مطابق خریدا ہے۔ کہا کتنے میں خریدا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس شخص سے جا کر پوچھ لو جس کو میں نے یہ گھر جس کو میں نے جنت میں گھر دیا ہے اور اس کا گھر خریدا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو جنت میں گھر دیا اور دنیا کا گھر اس سے خریدا اور اس کو کاغذات بھی لکھ کر کے دیے۔ لوگوں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، بلکہ آپ نے تو ہمارا گھر چھین لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سودا تم سے نہیں کیا گیا تھا، جس سے کیا گیا تھا اس سے جا کر کے پوچھ لو میں اپنے سودے میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر چکا ہے، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے بھلا کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ فرمایا جاؤ تو صحیح، جا کر اس سے پوچھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ لوگ اس کی قبر پر پہنچے تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے
کے قبر میں ڈالی تھی، اس کے کفن میں رکھی تھی، وہ چٹھی اس کی قبر کے اوپر پڑی تھی، اور اس پر ایک طرف تو امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس شخص کی تحریر تھی، اور لکھا تھا کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام جعفر صادق ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ اہل بیت کے چھٹے امام رجب المرجب شریف کی 22 تاریخ کو جو نیاز دی جاتی ہے وہ انہی کے نام پر دی جاتی ہے، جسے ہم کنڈے کی نیاز کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالکل جائز اور درست کام ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب ہے۔ اور امام جعفر صادق کی وفات رجب شریف کی 15 تاریخ کو ہوئی تھی، لیکن عوام میں 22 رجب مشہور ہے اور لوگ 22 ہی کو نیاز کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن آپ پورے سال میں کبھی بھی نیاز کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ 15 تاریخ کو ہی کریں یا تو پھر 22 رجب کو ہی کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں، لیکن چونکہ رجب کے مہینے سے ان کو نسبت ہے اور رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اسی لیے اگر رجب کے مہینے میں ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور رہی تاریخ کی بات تو آپ کسی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 15 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 22 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ عمل شیعہ لوگوں سے میچ نہ کر جائے، ان لوگوں کے طرز عمل پر آپ اپنا عمل نہ کر بیٹھیں، کیونکہ یہ شیعہ لوگ 22 رجب کو میٹھی چیزیں پکاتے ہیں اور وہ بھی یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جس جگہ فاتحہ ہوئی ہے اسی جگہ پر اس کھانے کو کھایا جائے، باہر لے کر نہیں جا سکتے، اور کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا نیاز ہے، اسے مرد نہیں کھا سکتے، اور اس نیاز کے لیے وہ برتن وغیرہ بھی خاص کر لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے برتن میں نہیں بنا سکتے، اور کچھ لوگ مٹی کے برتن میں اس نیاز کو بناتے ہیں اور وہ بھی ہر سال برتن بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بار جس برتن میں بنا لیا گیا دوسرے برتن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ یہ ساری باتیں فضول اور بے بنیاد ہیں، وہ لوگ اس طرح کی حرکت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کلفت تھی، بڑی تکلیف تھی معاذ اللہ، اور انہیں کافر کہتے تھے، اور 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جس پر یہ شیعہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کے خوف سے انہوں نے چھپ چھپا کر کے یہ کام کیا، جس کو آج انجانے میں مسلمان بھی کر رہے ہیں اور اس کو صحیح طریقہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ آپ کنڈے کی نیاز ضرور کریں، میں بالکل منع نہیں کرتی، لیکن وہ کام نہ کریں جو شیعہ لوگوں نے کیا۔ انہوں نے تو امیر معاویہ کی بغض میں اس کام کو کیا تھا، اور ہمیں امیر معاویہ کی محبت میں کرنی ہے، ہمیں امام جعفر صادق کی محبت میں کرنی ہے، لہٰذا ہمیں تو یہ چیزیں کھلم کھلا کرنی چاہیے۔ ان کے طریقہ کار کو نہ اپنائیں، بلکہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس پر عمل کریں۔ اور میری ایک بات یہاں یاد رکھ لیں کہ 22 رجب کو اگر آپ کنڈے کی نیاز کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے نام پر تو اس میں امیر معاویہ کا بھی نیاز کریں، کیونکہ 22 رجب شریف کو ہی ان کا وصال ہوا تھا۔ اور کچھ باتیں اس کنڈے کے نیاز کے متعلق مسلمانوں میں مشہور ہیں کہ مٹی کے برتن میں ہی اس کی شیرنی کو بنایا جائے، ورنہ یہ قبول نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جو برتن میسر ہو آپ اس میں بنائیں، اگر آپ کے پاس مٹی کے برتن ہیں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسٹیل اور تانبے کے برتن ہیں ان برتنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ نیاز کیا جائے، فاتحہ کی جائے، ایصال ثواب بزرگان دین کو پہنچایا جائے، اور اگر آپ مٹی کے برتن میں ہی بناتے ہیں تو ضرور بنائیں، لیکن یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اس کے علاوہ دوسرے برتن میں بنایا ہی نہیں جا سکتا، یہ بالکل فضول ہے۔ اور یہ خیال بھی نکال دیں کہ ایک سال جس برتن میں بنا لیا گیا اگلے سال اب اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، یہ تو سراسر فضول خرچی ہے، اور اسلام نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ جو نیاز ہے اس کو آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، تقسیم بھی کریں، کیونکہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہم اگر ڈرتے ہیں تو فقط اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب رہی بات اس کے فائدے کی تو
اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا جان لیں کہ کنڈے کی نیاز کے وقت بندہ جو بھی نیک اور جائز دعائیں مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، ادھر منہ سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ امید ہے کہ اس نیاز کے متعلق آپ کے ذہن میں جو بھی شبہات ہوں گے وہ آج ختم ہو گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور مسلمانوں کو حقیقت کا علم ہو سکے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سبھی کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جاہلانہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں ان کو جڑ سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔